الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، رمضان نیکی کے سیزن کا مہینہ ہے. جس طرح ہر ایک چیز کا ایک سیزن آتا ہے، ایسے یہ نیکی کا سیزن ہے. اس میں سنن نوافل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، فرائض 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس میں اللہ کے وہ مقبول بندے، نیک بندے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت مال سے نوازا ہوتا ہے، وہ حضرات اسی مہینے کے اندر جو ہے اپنے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں. ایسے ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے. مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے. اب ایک آدمی آج 13 رمضان ہے، وہ 1 لاکھ روپے کا مالک ہے، تو آئندہ سال 13 رمضان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس اب کتنا مال ہے. اگر کھا پی کر پھر اس کے پاس 1 لاکھ بچ جاتا ہے تو اس میں سے 2500 اس کو آئندہ 13 رمضان کو دینا ہے. اور حساب کے لیے ایک وقت متعین کرنا بھی ضروری ہے کہ میں 13 کو ہی اپنا حساب کروں گا. اب اگر 14 رمضان کو دوسرا مال آ گیا تو وہ آئندہ سال کے زکوٰۃ میں ایڈ ہوگا، اس سال کے زکوٰۃ میں نہیں آئے گا. 13 رمضان سے پہلے کا جو ہے وہ اس سال، اور 13 رمضان کے بعد جو بھی مال آئے گا، حساب کرنے 2 بجے بیٹھا اور 3 بجے مال آیا تو بھی نہیں، حساب کے بعد جو بھی مال آئے گا وہ آئندہ سال کے حساب میں جائے گا. اب یہ سلسلہ 13 رمضان کا آپ کو میں نے مثال دیا، سال کے کسی بھی تاریخ کو ہو سکتا ہے. جس دن اس کے پاس مال آیا ہے اس دن سے سال پورا ہونا ضروری ہے. لیکن عام طور پر ایمان والے رمضان میں جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ اس میں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرما دے. زکوٰۃ صرف اسی امت پہ نہیں ہے، زکوٰۃ پچھلی امت پر بھی فرض کی گئی تھی. گزشتہ کل آپ نے 16واں پارہ سنا ہوگا سورہ مریم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تذکرہ کیجئے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ وعدے کے سچے تھے، رسول تھے اور نبی تھے۔ آگے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وہ حکم دیتے تھے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکات ادا کرنے کا۔ پتہ چلا زکات پہلے بھی تھی۔ ایسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 سردار بھیجے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، ہم نے عہد لیا تھا تم ایمان لاؤ گے، نماز پڑھو گے اور تم زکات بھی ادا کرو گے۔ زکات فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایسے آپ نے سورہ مریم ہی کے اندر گزشتہ کل سنا تراویح میں حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ حضرت عیسیٰ کیا فرماتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے رسول بنائے گا، نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے اللہ نے بنایا ہے بابرکت، اور مجھے یہ بھی حکم ہے میں نماز بھی پڑھوں، زکات بھی دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی زکات پچھلی امت پر بھی لاگو ہوا ہے، اس امت پر بھی زکات ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 جگہ پر نماز کے ساتھ زکات کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن زکات نہیں دیتا تو بھائی اس کی نماز بھی لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز قبول ہونے کے لیے اگر مالدار ہے تو زکات دینا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ ایک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو ذکر کیا۔ 15ویں پارے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ آپ اسی کی عبادت کرو گے اور اس کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تو اللہ اپنے نام کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ایمان اگر ہے تو اس پہ 4 چاند اعمال سے لگتا ہے، اگر اعمال نہیں ہے ایک نہ ایک دن کبھی جائے گا جنت میں، لیکن بھائی وہ کب جائے گا، اتنے دن وہ کیسے گزارے گا؟ فرماتے ہیں کہ 2 شخص ہیں، دونوں نے ریلوے کے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، دونوں ایسی کوچ میں ہے، ایک گندے سندے کپڑے میں ہے، سب بیٹھ گئے، ایک آدمی آیا گندے سندے کپڑے میں، سب اس کو کوس رہا ہے، سوچتا ہے کہ بھائی یہ گندا کہاں سے آیا؟ اب ٹکٹ ماسٹر آیا، ٹی ٹی سے کہا تو ٹی ٹی کو ٹکٹ دکھایا، تو کہا نہیں یہ یہاں بیٹھ سکتا ہے، لیکن سب کے بیچ میں رسوا ذلیل ہوا۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح سے ایمان کا ٹکٹ ہے، جنت میں جائے گا، اعمال نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے پہلے تو رسوا ہوگا۔ جیسے یہ فرسٹ کلاس ٹکٹ کے باوجود رسوا ہے، اسی طرح اعمال
کے بغیر رسوا رہے گا. تو ایمان کے ساتھ اعمال کا تذکرہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اسی طریقے سے نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. زکات کون دے؟ آج کے حساب سے جس کے پاس 87.5 تولہ سونا گولڈ ہو، 87 گرام اور ہاف 87.5 گرام سونے کا جو مالک ہوگا، یا چاندی ہے تو 612 گرام چاندی. سونا 87.5 گرام اور چاندی 612 گرام. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا اور چاندی ہے اور دونوں ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، آج کے حساب سے 40,000 روپے کا مالک ہے، تو پھر وہ زکات دے گا. 40,000 روپے کا جو مالک ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے، اس کو دینا ہے. کتنا دینا ہے؟ 40 میں سے 1,000 دینا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے. ایسا نہیں کہا کہ سب دے دو. زکات کی فرضیت کے بارے میں ابن خزیمہ کا یہ کہنا ہے کہ مکی زندگی میں فرض ہوئی. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ سن ہجری 2 میں رمضان مبارک کے کچھ دنوں کے بعد زکات کی فرضیت ہوئی ہے. لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکات کی فرضیت تو مکہ ہی میں ہوئی ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سنو، اگر مال اور روپیہ ہے تو اس میں سے 40 میں سے تمہیں 1 دینا ہے. اور اگر تم کسان ہو، کھیتڑ ہو، کھیت والے ہو، اور کھیت کو تم بورنگ سے سینچائی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پانی جو ہے تم محنت سے کھیتوں میں ڈالتے ہو، تو آپ کو پیداوار میں کا 20 حصہ دینا پڑے گا. اور اگر آسمان سے بارش اترتی ہے، تم پانی نہیں سینچتے، اللہ کے اترے ہوئے بارش کے پانی سے جو ہے کھیتی ہوتی ہے، تو پھر 10% آپ کو 10% دینا پڑے گا. اور اگر آپ کہیں زمین کھدائی کر رہے تھے، مکان بنا رہے تھے، بورنگ بنانے جا رہے تھے، اور آپ کی زمین سے کوئی خزانہ نکل آیا، تو فرما اس میں آپ کو 5% دینا پڑے گا. اللہ نے رحم کیا. محنت کیا تو کہا 40، بغیر محنت کے پانی ہے تو 10، اور کہا بغیر کسی اس کے تیرے زمین میں نکل آیا تو کہا 5% جو ہے وہ دے دے. اور کمایا ہے پیسہ تو کہا اس میں سے 40 میں سے 1 دے دے. نبی عبادی، پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشش کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. میرے بندوں کو بتائیے، میں تو بخشش بھی کرتا ہوں، رحم بھی کرتا ہوں، میں پورا نہیں مانگتا. اللہ تبارک و تعالی اب زکات ان لوگوں پہ تو فرض ہے. دے کس کو؟ جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری، کپڑے کا پاک ہونا ضروری، باوضو ہونا ضروری، جسم کا پاک ہونا ضروری، یہ وقت کو ہونا ضروری. جس طرح زمین پاک نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح آپ نے غیر محل میں اٹھا کے زکات دے دیا، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، مال بھی جائے گا اور آپ کی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی. اس لیے مصرف کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے قرآن کریم میں، اس میں سے تالیف قلب اس وقت نہیں ہے. اس وقت جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے والے نہیں ہیں. غریب کو، مسکین کو، محتاج کو صدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ عاملین کی جماعت بھی اس وقت نہیں ہے. آپ کو جس طرح دوسری چیزیں پوچھ کر کرتے ہیں، ایسے علماء سے پوچھ کر آپ کانٹیکٹ کر کے
کیجئے. یہ عبادت ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ پیسے نکالا اور ایسے ایسے کر کے لوگوں کو بانٹ دیا. نہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, عبادت, اس پر ہماری جنت موقوف ہے. اس لیے بھائی سوچ سمجھ کر اپنے مال کو دے. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں 25 سال سے ایک ہی آدمی کو دے رہے, تو دے رہے, دیتے چلے جا رہے ہیں. وہ بھی 25 سال سے لے رہا ہے تو لیتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس میں نہیں لے سکتا, سب کما رہے, سب کچھ ہے, لیکن بولے بھائی محلے میں وہ آدمی زکات لیتا ہے. ہماری یہ پہچان ہو گئی ہے. میرے بھائیوں, مصرف کے اوپر خرچ کریں. زکات کی حکمتیں ہیں. زکات اللہ نے کیوں فرض کیا؟ فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات اس لیے فرض کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے دل میں مال کی محبت ہے یا پھر میری محبت ہے, مال کی ہے یا میری محبت ہے. اللہ تجھے دونوں کے بیچ میں آزمانا چاہتا ہے. ایک یہ حکمت ہے زکات کی. دوسری حکمت یہ ہے کہ دل کے اندر سے لالچ کو نکالنا چاہتا ہے, ہرس کو نکالنا چاہتا ہے. انسان ہے اسے گن گن کے رکھتا ہے. دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. بعض مفسرین نے ترجمہ کیا وہ مال کو اپنے رشتہ دار حاجت مندوں کو اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. بعض مفسرین نے ترجمہ کیا حُبِّهِ کی ضمیر کو خود اپنی طرف لوٹایا, مالک مال کی طرف, کہ وہ مال کو اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو دیتے باوجود یہ کہ مال سے محبت ہے اسے, مال کی محبت کے باوجود اندر سے نکال کے دیتا ہے. یہ زکات ہے نا, زکات. زکات کے علامہ ابن دقیق العید نے فرمایا کہ بہت سارے مطالب اور ترجمے ہیں, لیکن 2 ترجمے عام طور پہ مشہور ہے. زکات کا ایک ترجمہ ہے پاک صاف ہونا, پاک ہونا. قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اس نے کیا کہا زکات الارض یبسھا, زمین کی پاکی کیسے ہوتی کا اسے خشک ہونے دیا جائے. زمین خشک ہو جائے تو پاک ہو گئی. ایک ترجمہ پاک ہونے کا ہے اور ایک ترجمہ نمو یعنی بڑھنے کا ہے. زکات زرع اذا نما, کھیتی کی زکات جب وہ بڑھنے لگے. زکات جب انسان دیتا ہے تو وہ اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے, اس کا دل بخل سے پاک ہوتا ہے, یہ ہرس سے لالچ سے پاک ہوتا ہے. اور زکات جب دیتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے, مال میں برکت ہوتا ہے. کیا مطلب برکت کا 1,03,00,000 ہو جائے گا یا 1,10,000 ہو جائے گا؟ کہا نہیں, اللہ چور کی چوری سے, ڈاکہ زنی کی ڈاکہ زنی سے, زکات نکالنے کی وجہ سے گھر میں آنے والی مصیبت سے, بلا سے, حالات سے, ایکسیڈنٹ سے, تجھے جو ہے کاروبار میں نقصان سے, یہ سب سے بچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, اس لیے کہ تو نے تیرے مال کا زکات دے دیا ہے. یہ مطلب ہے برکت کا. یہ مطلب نہیں کہ بڑھ جائے گا. میرے بھائیوں یہ حکمتیں ہیں. تیسری حکمت علماء نے لکھی زکات کی. فرمایا زکات کی تیسری حکمت یہ ہے کہ وہ مالدار نکالتا ہے, غریبوں کے کام آ جاتا ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم, مالدار سے لیا جائے گا, غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا. وہ مستقل مسئلے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کرتا. ہم تو حنفی لوگ ہیں. ہمارے یہاں اگر یہاں کی زکات بنگال دیا جائے, بہار دیا جائے, مہاراشٹر دیا جائے, کرناٹکا دیا جائے تو بھی ادا ہے. جہاں زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں وہاں کے لوگوں کو زکات پہنچایا جا رہا ہے تو ادا ہے. ہم حنفی ہیں, وہ مسائل الگ ہے, وہ آپ کے سامنے نہیں. بہرحال زکات مالدار نکالے گا, غریبوں میں دے گا. کہا غریب کے مال سے نکلے گا, مالدار کے مال سے نکلے گا, غریب کے کام آئے گا. اور میرے بھائیوں اللہ کا احسان ہے, احسان کہ اس امت کے لیے اللہ نے زکات کو حلال کر دیا, ورنہ پچھلی امت کے لیے زکات حلال نہیں تھی. حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار, حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار,
زکات لا کر سامنے رکھا جاتا، اونچے ٹیلے پر اوپر سے آگ آتی اور آگ اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی. جس کے زکات کو آگ جلا دیتی تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کا زکات اللہ کے یہاں قبول ہے، اور جس کے زکات کو آگ نہ جلاتی یہ سمجھا جاتا کہ یہ مردود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ڈائریکٹ حلال کر دیا. اس کے دو فائدے ہوئے. مالدار کو فائدہ یہ ہوا کہ اگر وہ 2 نمبر کا کما رہا ہے لیکن بانٹ رہا ہے، لوگ سمجھتے بڑا اچھا ہے، لیکن مال تو اس کا سود کا ہے، مال اس کا جو ہے سود کا دھندے کا 2 نمبر کا جمع کیا ہوا ہے. فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی غریب کے لیے حلال نہ کرتا اس مال کو، تیری زکات کو قبول نہ کرتا، معاشرے میں مالدار تو ذلیل ہو جاتا. لوگ کہتے دیکھا نا 2 نمبر کا اللہ نے استعمال نہیں کیا، دیکھا نا کہاں امت کے مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت سے بچا لیا اور فرمایا کہ اے غریب تیرے لیے اللہ نے حلال کر کے تیرے پیٹ بھرنے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا. غریب کے کام آیا، مالدار کو بے عزتی سے بچایا. یہ احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس امت کے اوپر. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ کون دے گا؟ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. قرضے کا قاعدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا یتداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. جب کسی کے ساتھ ادھار لین دین کرو، قرضے کا معاملہ کرو تو لکھ لو کہ بھائی اس کو اتنا دیا ہے اور فلاں تاریخ کو یہ دینے والا ہے. فرمایا جو خدا اس لیے لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ دینے والے کا مال ضائع نہ ہو جائے، وہ خدا خود کیسے قرضے کا بدلہ نہیں دے گا؟ وہ تو ضرور دے گا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا چگنا کر کے تمہیں وہ مال لوٹائے گا. دو اللہ کے راستے میں. اور میرے بھائی جو نہیں دے گا اس کے لیے مال وبال جان بنے گا. سانپ کی شکل میں بڑا سانپ ہوگا، جبڑا فاڑے اس کے سامنے اور وہ آواز لگائے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جس نے سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھا، اللہ کے راستے میں زکات ادا نہیں کیا، خرچہ نہیں کیا، قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم. اس کو ہولناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اس کے مال کو تپایا جائے گا، اس کے پہلو کو پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ وہ تیرا مال ہے جو تو نے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون. چکھو مال جمع کرنے کی سزا کو چکھو. اس لیے بھائی اللہ نے دیا 40 میں سے 1 مانگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر جاؤ حساب لگاؤ، حساب لگا کر جو ہے وہ دے دو، ضرورت مندوں تک پہنچا دو. بغیر حساب کے آپ ایسے ہی دیتے جائیں گے وہ بھی نہیں چلے گا. حساب لگا کے آپ زکات دیں، ضرورت مندوں کو دیں. اور زکات کا انکار کفر ہے. جس آدمی نے کہا زکات فرض نہیں ہے ہم نہیں دیں گے تو یہ انسان ایمان سے نکل جائے گا. زکات کا منکر کافر ہے. ہاں ہارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا، لیکن نبی حضرت موسیٰ بنے، عزت موسیٰ کو ملی، اسے حسد آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ زکات دو.
اس مال کا زکات نکالو۔ اس نے کہا انما اوتیتو علی علم عندی، یہ تو میرے کمال کی وجہ سے میرے پاس مال ہے، میں کیوں دوں؟ انکار کیا اس نے زکات دینے سے۔ پھر اسے عداوت تھی کہ پیسہ میرے پاس، دولت میرے پاس، عہدہ اس کے پاس، اس کو ذلیل کروں گا۔ ایک عورت کو پیسے دیا، پیسے دے کے تیار کیا کہ تم موسیٰ کی مجلس میں آؤ گی اور آ کر یوں کہو گی کہ مجھ سے موسیٰ نے زنا کیا ہے۔ الزام کبھی کسی پہ مت لگانا جب تک آنکھ سے نہ دیکھا ہو، اور خاص طور پر کسی عالم کے پیچھے مت پڑنا، حافظ کے پیچھے مت پڑنا۔ 10 روپے دینے والا وہ اس کے چوپڑے چیک کرتا ہے اور وہ بار بار دیکھتا ہے، ارے تو کتنا لکھاتا ہے، کچھ نہیں، لیکن بس مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے چوپڑے کو بار بار چیک کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی آنے والے کو ذلیل نہ کرو، آنے والے کو اپنے دروازے سے خوشحال بھیجا کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر وہ غلط لیتے جا رہا ہے تو وہ بھگتے گا۔ کوئی غریب ہی ہوگا نا تو وہ لینے آئے گا، مالدار نہیں آئے گا۔ 50 روپے کی رسید دی آپ نے اور اس کی عزت کا کھلواڑا کر دیا۔ کسی کی عزت مت اڑاؤ، ہم دوسرے کی عزت اور احترام کریں گے، اللہ ہماری عزت کرے گا حشر کے میدان میں۔ آج ہم کو اسی میں مزہ آتا ہے، خوب مزہ آتا ہے، اور فوراً واٹس ایپ پہ فوٹو لے لیا اور اس کو بھیج رہا ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ کہہ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، قارون آیا، پیچھے سے عورت بھی آئی۔ قارون نے بھر مجلس سے مسئلہ پوچھا، موسیٰ بتاؤ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا شادی شدہ ہو تو سنسار کر دینا ہے، پتھر مار کے کھڈے کھود کے اتنا اندر ڈالنا ہے اور پتھر مار کے مار ڈالنا ہے۔ کہا تم کرو تو؟ کہا میں کروں تو میری بھی یہی سزا ہوگی۔ عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ موسیٰ تم نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تم سچ بولنا۔ حضرت موسیٰ کے جلال کے سامنے وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کہا نہیں، اس نے مجھے پیسے دے کر لایا ہے اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم الزام لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ تجھے اختیار ہے اسے جو بھی سزا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر کہا اللہ اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دے۔ مفسرین فرماتے ہیں آج تک قارون زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اذی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ میرے بھائیوں، یہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو دیں گے اللہ بڑھائے گا، دیں گے اللہ 7 نسلوں کو آباد رکھے گا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو ایک نے یوں ایڑی ماری اسماعیل نے تو زمزم پھوٹ پڑا، اور ایک نے دولت پہ غرور کیا تو زمین میں دھس گیا۔ اے میرے بھائیوں، ہم کو اسماعیل جیسا بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے نیک بنائے، ایک بنائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے عزت کے ساتھ رکھے، اللہ جب لے کر جاوے تو کلمے پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ حلال کھلاوے، حرام سے